تو شادی میں، ازدواج میں، چاہے وہ دائمی ہو یا غیر دائمی، نکاح دائمی ہو یا موقتی، دونوں میں صیغہ پڑھنا ضروری ہے۔ ایک دائمی احکام ہے جس میں عمر کی، سال کی قید نہیں ہوتی، اس میں ہمیشہ کے لیے ایک خاتون کو بیوی بنا دیا جاتا ہے شوہر کے لیے۔ اور ایک ازدواج موقت ہے جسے ہماری اصطلاح میں متعہ کہتے ہیں، کہ وہ اس میں صرف سال کی قید ہوتی ہے، ایک مدت اس میں معین ہوتی ہے کہ اتنے عرصے کے لیے یہ بیوی ہے اور یہ اس کا شوہر، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ دونوں میں عقد پڑھنا ضروری ہے، یعنی جس کو صیغہ کہتے ہیں، پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر نہ دائمی بیوی بنے گی اور نہ موقتی متعی بیوی بنے گی، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ صرف مرد اور عورت کا، لڑکا اور لڑکی کا راضی ہونا کافی نہیں ہے کہ بھئی وہ بھی راضی ہم بھی راضی، اب جو ہے کس چیز کا مسئلہ، یہ نہیں ہے۔ عقد ازدواج ضروری ہے دونوں میں، اور صیغہ عقد کا پڑھنا ضروری ہے اور واجب ہے۔ اب صیغہ عقد کو کون پڑھے گا؟ اگر اہلیت رکھتے ہوں تو میاں بیوی خود پڑھے۔ اب جو ہے ایجاب ہوتا ہے، ایک قبول ہے، عورت کی طرف سے ایجاب ہوتا ہے، مرد کی طرف سے قبول ہے۔ ایک خاتون اپنے آپ کو دوسرے کی شخص کی زوجیت میں دے دیتی ہے، دوسرا شخص قبول کرتا ہے، تو یہ عقد نکاح ہے، البتہ اپنی شرائط کے ساتھ۔ عربی میں ہونا چاہیے، صحیح عربی میں ہونا چاہیے، قصد انشاء ہونا چاہیے، اور وہ جو شخص عقد ازدواج پڑھتا ہے اس میں اسی عقد کے صیغوں میں مہارت ہونی چاہیے، عربی جو ہیں قواعد کے اعتبار سے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور اس سے کیا ہونے والا ہے، اور اس کا ارادہ بھی ہو کہ اس خاتون کو اس کی زوجیت میں دینی ہے، اور اس کی طرف سے، مرد کی طرف سے میں نے اس زوجیت کو قبول کرنی ہے، تاکہ ان دونوں کے درمیان عقد ازدواج قائم ہو جائے، رشتہ ازدواج قائم ہو جائے، یہ ضروری ہے۔ ایاد مثلا دونوں خود پڑھیں گے کہ عورت اپنے آپ کو اس کی زوجیت میں دے دیتی ہے، انکحت نفسی لموکلی علی صداق المال مثلا، انکحت نفسی لفلان، اس طرح، یا وکیل پڑھیں گے دونوں کی طرف سے، یا ایک کی طرف سے وکیل دوسری طرف سے خود ہے۔ اب مرد کہیں گے قبلت النکاح مثلا، کہ میں نے اس زوجیت کو، نکاح کو میں قبول کرتا ہوں، اس طرح۔ مثلا خاتون خود وکیل بن کر، خود اپنی طرف سے اور شوہر کی طرف سے وکیل بن کر بھی پڑھ سکتی ہیں۔ مثلا خاتون اگر پڑھی لکھی ہے، انہیں عقد ازدواج کا پتہ ہے اور سمجھدار ہے، تو شوہر مثلا عربی سے نہ آشنا ہے، اس صورت میں مثلا خاتون خود پڑھ سکتی ہے، شوہر کی طرف سے خود وکیل ہے لیکن خود اپنی طرف سے بھی، یا دونوں مثلا کسی شخص کو وکیل بنائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا دو وکیل بنائیں، عورت اپنے آپ طرف سے کسی کو وکیل بنے عقد ازدواج کے لیے اور مرد اپنی طرف سے، تو یہ دونوں وکیل آپس میں پڑھیں گے۔ ایک وکیل مثلا انکحت موکلتی مثلا کر ایک صیغہ جاری، دوسرا قبلت النکاح لموکلی کہہ کر صیغے کو قبول کرے گا۔ یہ دونوں کی طرف سے ایک وکیل بھی ہو سکتا ہے، دونوں کی طرف سے الگ الگ وکیل بھی ہو سکتے ہیں، دونوں خود بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک وکیل اور دوسرا اپنی طرف سے خود پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تمام صورتیں ہیں عقد ازدواج کا جاری کرنا، صیغہ عقد کا جاری کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وکیل کا مرد ہونا ضروری نہیں ہے، ایک خاتون بھی عورت کی طرف سے اور مرد کی طرف سے وکیل بن کر صیغہ جاری کر سکتی ہے۔ عقد ازدواج میں وکالت کے لیے مرد کا ہونا ضروری نہیں ہے، ایک عورت بھی وکیل بن سکتی ہے، جو ہے دلہن کی طرف سے بھی اور دلہا کی طرف سے بھی۔
اور عقد جاری کر سکتے ہیں۔ لہٰذا عقد خان یا نکاح خان کے لیے مرد کا ہونا ضروری نہیں ہے، ایک عورت بھی نکاح خان بن سکتی ہے بشرطے کی شرائط پوری ہوں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ زن و مرد جب تک یقین نہ کرے کہ ان کے وکیل نے صیغہ پڑھا ہے، عقد نکاح جاری کیا ہے، تو وہ دونوں آپس میں خود کو محرم نہ سمجھیں جب تک یقین نہ ہو۔ جب تک دونوں کو یقین ہو کہ ہاں ہمارا عقد نکاح ہو چکا ہے، وکیل نے صیغہ جاری کر دیا ہے، تب ایک دوسرے کو محرم ہونے کے عنوان سے دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کو، کہ یہ اپنے آپ کو بیوی سمجھ کر دیکھیں، وہ اپنے آپ کو شوہر سمجھ۔ جب تک یقین نہ ہو محرمانہ نظر یا مثلا ازدواجی جو نظر ہوتی ہے میاں بیوی کی نظر سے نہیں دیکھ سکتی ہیں، کیونکہ ابھی تک نامحرم ہے۔ جب تک صیغہ عقد جاری نہ ہو وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں ہیں۔ زن و شوہر میں جو محرمیت ہوتی وہ نہیں ہے ابھی تک ان میں، لہذا اجنبی ہیں، دونوں نامحرم ہیں۔ راضی ہونا کافی نہیں ہے، کسی میسنجر پہ، کسی مثلا جو ہے ویب سائٹ پہ آ کر دونوں کا ایک دوسرے سے ملنا، راضی ہونا، یہ کافی نہیں ہے محرمیت کے لیے۔ عقد ازدواج کا جاری ہونا ضروری ہے، صیغہ ازدواج کا جاری، صیغہ عقد کا جاری ہونا ضروری واجب ہے، یہ شرعی طریقہ ہے۔ یہ تیسرا مسئلہ، صرف اس گمان پر کہ وکیل نے صیغہ پڑھا ہوگا، اس بنیاد پر ایک دوسرے کو محرم نہ سمجھیں، یہ کافی نہیں ہے۔ لیکن اگر وکیل خود کہے کہ میں نے نکاح جاری کیا ہے تو صحیح ہے، اگر انہیں یقین آ جائے۔ یہ چوتھا مسئلہ، اگر خاتون کسی کو وکیل بنائے، مثلاً چند سال کے لیے، چند ماہ کے لیے اسے کسی شخص کی زوجیت میں دے دیں، کسی خاتون نے خود کو وکیل بنا کہ تو میرے تحت وکیل ہے کہ میرے لیے کوئی شوہر تلاش کریں اور مجھے اس کی زوجیت میں دے دیں، مثلا صیغہ بھی پڑھیں، وکیل کریں، مثلا 10 سال کے لیے، مثلا 5 سال کے لیے، مثلا 6 ماہ کے لیے، مثلا اس طرح سے ایک خاص مدت کے لیے، دائمی نہ ہو، مثلا مدت کے لیے۔ اور اگر وہ ابتدا کو معین نہ کرے کہ کب سے کب تک، یہ معین نہیں کیا، مثلا 5 سال مقرر کیا، آج سے یا کل سے یا پرسوں سے یا اگلے سال سے، مثلا 6 ماہ کے لیے یہ تو کہہ دیا، لیکن مقرر نہیں کیا کہ کس مہینے سے کس مہینے تک، ابتدا کو مقرر نہیں کیا۔ انتہا تو خیر خود بخود مقرر معین ہو جاتا ہے جب آپ ابتدا کو پتہ کریں گے، مثلا معلوم کریں گے۔ تو اگر اس نے ابتدا جو ہے اس مدت کی ابتدا کو معین نہ کیا، اگر اس خاتون کے کہنے سے معلوم ہو جائے کہ وکیل کو مکمل اختیار ہے کہ جب سے جب تک، یعنی اس کی مرضی، اگر یہ معلوم ہو جائے تو پھر وکیل کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی 6 مہینے کی مدت کے لیے، 5 مہینے کی مدت کے لیے، 5 سال کی مدت کے لیے، مثلا 2000 فلاں سے 2000 فلاں تک، مثلا جو ہے مثلا مارچ سے لے کر فلاں مہینے تک، مثلا وہ اس کی مرضی ہے، وہ جا کر کسی سے بات چیت کر کے سے عقد ازدواج جاری کر کے اس خاتون کو اس کی زوجیت میں دے سکتا ہے، یہ وکیل کے پاس اختیار حاصل ہے۔ ایک شخص صیغہ عقد دائم یا غیر دائم پڑھنے کے لیے دو طرفہ، یعنی دو طرفین کے وکیل بن سکتے ہیں، یعنی ایک خاتون کی طرف سے بھی وکالت، عموماً یہاں پہ یہی ہوتا ہے آج کل، مثلا ایک ہی مولانا کو بلاتے ہیں، نکاح خان کو بلاتے ہیں، وہ جا کر شوہر سے بھی اجازت اور وکالت لے لیتا ہے، پھر جا کے عورت سے بھی، دلہن سے بھی وکالت لے لیتا ہے، پھر وہ عقد نکاح جاری کر لیتا ہے۔ یہ یعنی ایک شخص 2 طرف سے وکیل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ چند احکام تھے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔